السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال، اور کہا، لہم ان سے، نبیہم ان کے نبی نے، وقال لہم نبیہم اور کہا ان سے ان کے نبی نے۔ اب اس نبی کے بارے میں کوئی وضاحت موجود نہیں ہے کہ وہ نبی کون سا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کا یہاں پر ذکر نہیں کیا، اور اللہ نے جس چیز کو بیان نہ کیا ہو تو ہمیں بھی اس کے اندر زیادہ غور و فکر نہیں کرنا چاہیے۔ وقال لهم نبیہم اور کہا ان سے نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے، قد بعث یقیناً مقرر کر دیا، قد بعث یقیناً مقرر کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، طالوت طالوت کو، ملکن بادشاہ۔ اب دیکھیں نا، طالوت کا ذکر اللہ نے کر دیا لیکن نبی کا ذکر نہیں کیا، اور اللہ نے ذکر نہیں کیا تو ہمیں بھی اس پر نہیں جانا چاہیے۔ اصل مقصود کیا ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ ناموں کے ساتھ ہم اتباع کریں کسی کی، اصل اتباع ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کو رسول بنا کر مبعوث کر دیا ہے، نبی بنا کر بھیج دیا ہے، ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، نہ معلوم ہی کیوں نہیں، اس کی شہرت نہیں ہے، لیکن ہم اس کے اوپر کیا ہے، ایمان لے کر آئیں گے۔ فرمایا ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، قد یقیناً بعثا مقرر کیا، لکم تمہارے لیے، طالوت طالوت کو، ملکن بادشاہ۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بذات خود بادشاہت جو ہے بری چیز نہیں ہے، بادشاہت کے اندر قباحت نہیں ہے۔ کب؟ جب وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکام پر چلے تو بادشاہ ہونا یہ اس کے لیے قابل مذمت نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم مذمت کریں، اس کو برا بلا کہیں، اس کو خلیفہ بھی کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لفظ خلیفہ کے ساتھ استعمال، لفظ خلیفہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے لیے استعمال کیا۔ قالو انہوں نے کہا، قالو انہوں نے کہا، انا کیسے، یکون ہوگی، لہو اس کے لیے، الملک بادشاہی، علینا ہم پر اس کے لیے کیسے بادشاہی ہو سکتی ہے، ونحن اور ہم، ونحن اور حالانکہ ہم، احق زیادہ حقدار ہیں، بالملک بادشاہی کے، منہ اس سے۔ اب بادشاہی کا انہوں نے اپنے آپ کو حقدار کیوں قرار دیا، اس کی وجہ آگے آ رہی ہے۔ وَلَمْ يُؤْتَ اور وہ نہیں دیا گیا، وَلَمْ يُؤْتَ اور نہیں وہ دیا گیا، ساعتاً کوئی وسعت، من المال مال کی، من المال مال کی۔ ہمیشہ سے دنیا کے اندر بادشاہ جو مقرر کیے جاتے ہیں، جو بندہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا، اس کے لیے دو چیزیں دیکھی جاتی تھیں۔ نمبر ایک، اس کی چیز دیکھی جاتی تھی کہ اس کا خاندان کیسا ہے، اور نمبر دو، اس کا سرمایہ دیکھا جاتا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ ہم پر بادشاہ بن جائے، یہ تو بادشاہ نہیں بن سکتا، اس کا خاندان ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کہ اس کے خاندان کے اندر سرداری چلی آ رہی ہو کہ اس کو ہم نے سرداری دے دیں، بادشاہ بنا دیں۔ اور دوسری بات کہ یہ طالوت جو ہے کوئی سرمایہ دار شخص نہیں ہے، تو اس لیے جب اس کا کوئی خاندان میں سے سربراہ نہیں گزرا، کوئی بادشاہ نہیں گزرا، اور یہ سرمایہ دار بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ بادشاہ کا حقدار نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کا رد کر دیا اور کہا کہ بادشاہت کے لیے نہ ہی خاندان کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی سرمایہ دار ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ کیا ہوتی ہے، قالا کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے، اصطفاہ چن لیا ہے اسے، اصطفاہ چن لیا ہے اسے، علیکم تم پر۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا ہے، اس کا انتخاب کیا ہے، تم پر اللہ رب العالمین نے اس کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ وَزَادَهُ اور زیادہ دی ہے اسے، بسطتاً فراخی، کشادگی، فی العلم علم میں، والجسم اور جسم میں۔ یعنی بادشاہ ہونے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ خاندان اور سرمایہ دار ہونا ضروری نہیں، بلکہ کیا ہے، علم اور جسمانی قوت، جو کہ سیدنا طالوت کے پاس موجود تھی۔ طالوت کے پاس یہ دونوں چیزیں تم سب سے زیادہ موجود تھی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو بادشاہی عطا کرتے ہوئے وہ کسی مرضی کا پابند نہیں ہے، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے،
واللہ اور اللہ تعالیٰ یؤتی دیتا ہے ملکہ اپنی بادشاہی من یشاء جسے وہ چاہے واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ وقال لہم اور کہا ان سے نبیہم ان کے نبی نے ان آیت ملکی ہی بے شک اس کی بادشاہی کی نشانی کیا ہے؟ ان یہ کہ یأتیکم آئے گا تمہارے پاس آ جائے گا تمہارے پاس تابوت یعنی وہ صندوق جو ان کے پاس موجود ہوتا تھا، اور جب وہ ان کے پاس موجود ہوتا تھا وہ اس کے اندر راحت اور سکون محسوس کیا کرتے تھے۔ ان یأتیکم التابوت یہ کہ آ جائے گا تمہارے پاس تابوت فیہ اس میں سکینۃ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم تسلی ہے، وبقیۃ اور چند باقی ماندہ چیزیں ہیں، مما اس میں سے جو ترکہ چھوڑا آل موسیٰ و آل ہارون موسیٰ اور ہارون کی آل نے، تحملہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اسے الملائکۃ فرشتے، انا بے شک فی ذالک اس میں لآیۃ البتہ ایک نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان والے۔ یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کر دی واضح طور پر کہ وہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے کیوں مقرر کیا، جو تمہارا معیار ہے وہ معیار نہیں بلکہ اللہ نے اس کا انتخاب کیا، اور اللہ جس کو بادشاہ دینا چاہے، اللہ رب العالمین کسی کی مرضی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہ دے دیتا ہے۔ اور نمبر 3 بادشاہت کے لیے بندے کے پاس علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ علم نہیں ہوگا تو وہ بندوں کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکے گا اور اللہ کا حق بھی ادا نہیں کر سکے گا۔ تو نظام حکومت چلانے کے لیے اس کے پاس علم موجود ہوگا، اور جتنا علم ہوگا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ رب العالمین سے جو ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں، یعنی علم ہوتا ہے ان کے پاس، وہ اسی وجہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ علم اس کے پاس موجود ہے اور جسمانی طاقت اور قوت بھی موجود ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔